ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عزرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ تو نے بڑے بڑے لوگوں کی روحیں قبض کی ہیں، کبھی ایسا ہوا کہ کسی پر تجھے رحم آیا ہو؟ تو حضرت عزرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، میرے مالک تیرا حکم ہوتا ہے میں سارے تسلیم خم کر دیتا ہوں، لیکن دل بڑا غمگین کبھی کبھی ہوتا ہے، اور کچھ ایسی موتیں ہوتی ہیں جن پر دل بہت دکھتا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے عزرائیل بتا سب سے زیادہ تیرا دل کب دکھا تھا؟ تو حضرت عزرائیل علیہ السلام کہنے لگے، اے مالک ایک دن سمندر کی موج کے اندر ایک کشتی جا رہی تھی، تو نے ہمیں حکم دیا کہ اس کشتی کو توڑ دو، ہم نے کشتی کو توڑ دیا یہاں تک کہ ریزہ ریزہ ہو گئی، اور پھر تو نے کہا کہ سب کی جان لے لی جائے، ایک ایسی ماں جس کے پاس چھوٹا سا بچہ تھا اس کو چھوڑ دیا جائے۔ مالک ہم نے اسے چھوڑ دیا، اور بچہ وہ تخت پر بیٹھا ماں کے ساتھ سمندر کے کنارے پہنچتا ہے۔ جب وہ جزیرے کے اندر پہنچتے ہیں تو اس وقت تیرا حکم آ جاتا ہے کہ عزرائیل اس بچے کو چھوڑ دے، اس کی ماں کی روح قبض کر دے۔ مالک اس وقت تیرا حکم تھا، مجبور تھا میں نے تعمیل کر دی، لیکن میرے دل میں بہت صدمہ ہوا، آج تک مجھے افسوس ہے کہ اس بچے کا کیا بنا۔ فرمایا اے عزرائیل دنیا کے اندر تو نے بڑے بڑے ظالم لوگوں کی روح قبض کی ہے، یہ تو بتا کہ دنیا میں سب سے ظالم بندہ کون تھا جس کی تو نے روح قبض کی؟ تجھے خوشی ہوئی ہے کہ شکر ہے دنیا اس سے پاک ہو گئی ہے۔ تو وہ حضرت عزرائیل علیہ السلام کہنے لگے، میرے مالک ویسے تو بڑے بڑے ظالم تھے، لیکن جب نمرود کی موت آئی تو اس وقت میرے دل نے شکر ادا کیا کہ اللہ پاک کی زمین اس خبیث سے پاک ہو گئی ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، اب میں تجھے اس بچے کی کہانی نہ بتاؤں؟ حضرت عزرائیل علیہ السلام کہنے لگے، ہاں میرے مالک۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے عزرائیل جس وقت تو نے اس کی ماں کی روح قبض کر دی اس وقت جنگل کو میں نے سجا دیا، ہر طرف باغات تھے، چشمے شیریں تھے، وہاں میں نے ایسا ماحول پیدا کیا کہ بچے کو کوئی تکلیف نہ ہوئی۔ سورج کو میں نے کہہ دیا اپنی سورج کی روشنی مقدار کے مطابق بچے تک پڑے، کہیں اسے تکلیف نہ ہو۔ وہاں پہ ایک چیتا اس نے بچہ جنا، ساتھ میں اس کی غذا کا میں نے تمام کیا، وہ وہاں سے دودھ لیتا بڑا ہوتا گیا، حتیٰ کہ پھر یہ بہت بڑا ہو گیا۔ تو اس وقت میں نے اپنے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس بچے کو سلطنت سکھاؤ، بادشاہت کرنی سکھاؤ۔ چنانچہ جب اسے سکھا دی گئی، ایک بادشاہ کی طرح ابھرا، تو پھر اسے میں نے عزت دی، اسے تخت و تاج دیا، تو وہ زمانے کے اندر ایک کامل بادشاہ بن کر ابھرا۔ لیکن پھر اس نے میری نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا، جب ناشکری پہ اترا تو اس وقت کے پیغمبر میرے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے لگا۔ جب اس نے جلا دیا تو اس کے بعد میری منشا تھی، میں نے آگ کو گل و گلزار کر دیا اور اپنے پیغمبر حضرت ابراہیم ان کو بچا لیا، کیونکہ وہ میرا شکر گزار بندہ تھا۔ اور جس نمرود نے میری نعمتوں کا شکر ادا نہ کیا اس کا پھر ایسا انجام ہوا کہ آج تو بھی کہہ رہا ہے کہ مالک یہ ایسا ظالم تھا کہ جب اس کی روح قبض کی گئی تو اس وقت میں نے یہ دل میں شکر ادا کیا کہ شکر ہے اللہ تعالیٰ کی زمین اس ظالم سے پاک ہو گئی ہے۔